دشمن اس وقت ہر طرف سے پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہو چکا ہے اور پاکستان کی افواج پر ایک اور بدترین حملہ کیا گیا ہے. ایک ایسا واقعہ ہوا جو قوم سے چھپایا گیا پر حملہ ہو جاتا ہے بلوچستان میں. انڈیا نے آپ دوزے بھیج دی ہیں اٹامک وارز، ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ لگا کر 4 یا 8 کچھ ایسی اطلاعات ہے. انڈیا نے پاکستان میں بہت بم مارے تھے. پاکستان نے یاد رکھیے گا صرف انڈیا کے جہاز تباہ کیے ہیں، جبکہ انڈیا نے پاکستان میں کئی جگہوں پہ میزائل مار کے لوگوں کو شہید کیا ہے. اگر آپ انسانوں کی تعداد کا موازنہ کریں تو پاکستان میں شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں. آج مشرک اس فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہودی خنزیر اس فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جہنم کے کتے ختم کرنا چاہتے ہیں. دنیا کا ہر کفر اس فوج پر حملے کر رہا ہے. وہی ہتھیار ہندوستان خرید رہا ہے. کس سے خرید رہا ہے؟ ٹی ٹی اے سے خرید رہا ہے نا. کئی جوان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور کچھ جوانوں کو اغوا کیے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. 106 جوان موقع پر شہید ہو جاتے ہیں. نریندر مودی جو ہے بھارتی وزیر اعظم وہ سپر پاور ہے، ان کا رشیا کے ساتھ جو ہے اگر نریندر مودی اور پاکستان اور اسرائیل یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ تو یہ کیا بات کر رہی ہے؟ ہاں، اسرائیل کو تسلیم کرنے تک کی بات، یہ وہ ڈرامہ ہے، یہ ہے وہ کیا بات. جو بائیڈن نے تو صاف کہا تھا دا موسٹ ڈینجرس نیشن آن ارتھ از پاکستان. یہ تو امریکہ کا پریسیڈنٹ تھا جب کہا تھا نا. آپ کو یہ اور بات ہے کہ آپ کو ایک پریسیڈنٹ کی بات کو آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، دوسرے پریسیڈنٹ کو آپ اہمیت دے رہے ہیں. فرق ہی نہیں پڑتا اللہ اس کے رسول اور ملائک اور مومنین کو کہ ملک میں جمہوریت ہے کہ آمریت ہے کہ مارشل لاء ہے کہ کیا ہے. صرف اس پاک سرزمین کی حفاظت کرو، اس مسلمانوں کی حفاظت کرو. یہ سب کو غدار بناؤ، بنگالیوں کو غدار بناؤ، پنجابیوں کو غدار بناؤ، مہاجروں کو غدار بناؤ، قبائلیوں کو غدار بناؤ، بلوچیوں کو غدار بناؤ. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. ٹی پی نے پاک ایلیٹ فورس پر بھیشن اٹیک کیا ہے. لارام کے پہاڑوں میں قافلے پر گھات لگا کر اٹیک کیا ہے. ٹی ٹی پی نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے. تو ابھی بھی جو ہمارے جوان ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری آرم فورسز ہیں، ان پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کا سلسلہ نہیں تھم رہا. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ بنوں میں جی ہمارے جوان تھے، ان پر حملہ کیا گیا جس میں تقریباً 14 جوان جو تھے ان کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ پھر حملہ ہوا، اس میں ہمارے 16 جوان جو تھے وہ شہید ہوئے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان دہشت گردی کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. یعنی پچھلے کئی سالوں میں پاکستان میں اتنی دہشت گردی نہیں ہوئی جتنی دہشت گردی گزشتہ 1-2 سالوں میں ہوئی ہے. کوئٹہ میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان پورے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بہت سارے ایریاز نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں، قبائلی علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر جو ہے بڑے بڑے واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں اور اب تو یہ پنجاب کی طرف بھی جا رہی ہے. تو یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان اس کے لیے ذمہ دار قرار دیتا ہے افغانستان کو اور ہندوستان کو. یہ جو طالبان ہے نا، ان کے پاس ایک ہی حکمت عملی ہے اور اس کو گوریلا وار کہتے ہیں. یہ گوریلا وار کے ماسٹر ہیں. انہوں نے گزشتہ 50 سال تقریباً گوریلا وار میں گزارے ہیں. یہ افغان وہ ہیں کہ اگر دوستوں کا کال بھی پڑ جائے تو ان سے کبھی دوستی نہ کرنا. ہم نے اپنے منہ سے نوالا لے کے ان کے منہ میں ڈالا 40+ ایئرس. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہی کیمپوں میں جہاں ہم ان کو انتہائی عزت اور احترام سے رکھ رہے تھے، وہاں انہوں نے گروپس بنائے اور پاکستان میں دہشت گردی کی ابتدا کی. اب ہماری خاموشی کا انہوں نے ناجائز یا غلط مطلب لیا. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ ہمیں اسی طرح سے بلیڈ کراتے رہیں گے، ہندوستان کا مقصد پورا ہوتا رہے گا، ان کو مال ملتا رہے گا. میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پیسے دے کے ان سے چاہے ان کی ماں مروا لیں آپ. تو میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں. جو کچھ کہا جاتا ہے کرائے کے قاتل جو ہے نا یہ، اور گھٹیا قاتل. آج یہ پاک فوج تکلیف اٹھا رہی ہے، درجنوں ہمارے بچے اور بیٹے شہید ہو رہے ہیں. پاکستان نرغے میں آیا ہوا ہے، چاروں طرف سے ہم گھیرے گئے، پوری مسلمان دنیا میں جنگیں بھڑکائی جا رہی ہیں. وہ جو غزہ اور فلسطین سے جنگ شروع ہوئی تھی اب ہمارے ہمسائے تک آ گئی ہے. تمام عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب سے لے کر کویت تک، ان میں آگ بھڑک رہی ہے. کسی بھی لمحے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. ایسے میں دشمنوں نے پاکستان کو بھی گھیر لیا ہے. ہم پر بھی ہر قسم کا ناپاک پلیت جہنم کا کتا حملہ کر رہا ہے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے تو مشرکوں اور مرتدوں اور خوارج کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے. کس قسم کے لانتی ہو تم، واللہ کس قسم کے لانتی ہو تم.
یہ پاک فوج، تم اس کی قدر و منزلت نہیں جانتے ہو کہ سیدی رسول اللہ کس طرح اس پاک فوج سے محبت فرماتے ہیں. یہ واقعات ہم نے سنائے ہیں تم کو، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. 1971 میں میجر عباسی تھے آرمڈ کور کے، ان کی وائف ہماری اسکول ٹیچر تھی. بعد میں جب میں کینٹ پبلک اسکول کراچی میں 1970s میں پڑھا کرتا تھا، میجر عباسی میرے والد کے ساتھ تھے اور اسی محاذ پر شہید ہوئے تھے. ان کا ٹینک ہٹ ہوا تھا دشمن سے اور وہ شہید ہو گئے تھے. خوبصورت نوجوان، ابھی ابھی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، نوجوان بیوہ چھوڑ کر اس پاک سرزمین پر قربان ہو گئے. کوئی مسلمان ملک اب نہیں بچا ہے جو امت کی آبرو سنبھال سکے، جو آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی قیادت کر سکے، سوائے پاکستان کے. اسی لیے تم دیکھ رہے ہو کہ ہر مشرک، منافق اور مرتد اس وقت پاکستان پہ، پاک سرزمین اور اس کے سب ہلالی پرچم پر حملے کر رہا ہے. ہمارے ہیرے جیسے بیٹوں اور شہیدوں اور مجاہدوں پر حملے کر رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ سارے اللہ کے ولی، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو اللہ کے ولی ہونے کی، گناہگار ہونا کافی ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ وردی پہن کر اس پاک سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں. اور تم جو کافروں اور مرتدوں کی طرح ان پر حملے کرتے رہتے ہو کہ فوج نے آئین توڑ دیا اور فوج نے جمہوریت کو نقصان پہنچا دیا، واللہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں تمہاری اس بکواس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ اس کے رسول اور ملائک اور مومنین کو کہ ملک میں جمہوریت ہے کہ آمریت ہے کہ مارشل لاء ہے کہ کیا ہے. صرف اس پاک سرزمین کی حفاظت کرو، اس مسلمانوں کی حفاظت کرو. اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجاہد، سپہ سالار، حکمران پسند ہے. یہ جمہوری، خود سوچیں، جو اللہ اس کے رسول کے مزاج کو جانتا ہے، قرآن کی حقیقت کو جانتا ہے، کیا وہ اس جمہوریت سے راضی ہو سکتے ہیں؟ یہ جمہوریت جو کفر ہے، جس کو بابا اقبال نے کہا کہ انسانوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تم کہتے ہو کہ اس فوج نے آئین توڑ دیا، 100 دفعہ آئین توڑے، جو تو تلے رون دے. اللہ اس کے رسول کو دھیلا فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو یہ فرق پڑتا ہے کہ یہ فوج مشرکوں کے خلاف کھڑی ہے، اسی لیے اس کا اجر ہے. مرتدوں کے خلاف کھڑی ہے، خوارج کے خلاف کھڑی ہے. تو میرے خیال میں ہم لوگوں نے فیکٹر ان نہیں کیا ہے. جی یہ قطر پہ جب باتیں ہو رہی تھی، جب طالبان، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دنوں میں جب طالبان اور ٹی ٹی اے اور بائیڈن بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک اگریمنٹ ریچ کیا کہ وہ جا رہے ہیں. اور اس اگریمنٹ میں جو خفیہ طور پہ اگریمنٹ تھا کہ ہم اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہارے لیے اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ تمہارے وہاں، ان ادر ورڈز ٹی ٹی اے افغانستان جب تک وہ ہو گیا تھا، ادھر آرمز گروپ آئیسس آ گئی ہے، القاعدہ آ گیا ہے، ٹی ٹی پی تو تھا ہی، اور آل دیز گروپس وہ آ گئے ہیں. لہذا آپ ہمارے لیے لڑیں گے ان کے خلاف، اور اس کام کے لیے ہم نے آپ کو، سوچئے، 2 آرمز ڈمپس چھوڑا ہے جس کا ویلیو اور ورتھ، جس کی قیمت $7 بلین تھی. ان ادر ورڈز امریکہ نے ٹی ٹی اے کو جاتے وقت $7 بلین ورتھ آف آرمامنٹ چھوڑ کے گئے تھے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر ایک دہشت گرد جو بے شک آپ کے لیے لڑ رہے ہو، مگر آپ کو پتا تھا کہ ان میں اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق تو نہیں تھا، ایک ایک کو مدد کرتے تھے، ایک ایک کے ساتھ لڑتے تھے. اس وقت جو جن کے لوگ تھے، جو whoever was the enemy then، وہ بھی کلیئر نہیں تھا، روس تھا یا کون تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہیں جاتے وقت آپ نے یہ سب ہتھیار کو ڈی کمیشن کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں دیا؟ آپ ہمیں کیوں نہیں بیچا یا ہمیں کیوں نہیں دیا؟ وی آر دا موسٹ allied ally. مگر آپ نے ٹی ٹی اے کے ہاتھ میں چھوڑا with the instructions and the understanding کہ وہ استعمال کریں گے آئیسس اور القاعدہ کے خلاف. سوچئے تو صحیح، ہاؤ نائیو. میں بالکل ان کا وہ نہیں تھا، not for ISIS and یہ وہ تھا for destabilizing this region, keep it destabilized. اور وہ جو ہتھیار تھے perfect for guerrilla warfare.
अब क्या हो रहा है, अब वो ही हथियार हिंदुस्तान खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? टीटीए से खरीद रहा है ना। ये जो हथियार है उनके कंट्रोल में है और वो इंडिया फंड कर रहा है बीएलए और बीएनए को, इन टेरर ग्रुप्स को, उसी हथियार के साथ। इन अदर वर्ड्स अफगानिस्तान को तो 2 पेमेंट्स मिल गए, एक तो वो टीटीपी को देते हैं जो खुद उनके साथ अलाइड है, दूसरा इंडिया को बेच रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।